إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله رواه الترمذي في سننه وقال الباني رحمه الله هذا حديث صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حاضرین جمعہ، دین اسلام اس کائنات کا سب سے بہترین اور عظیم مذہب ہے اور اس کے ماننے والے اور اس شریعت کی پیروی کرنے والے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی توحید کو بلند کرنے والے سب سے بہترین اور افضل امت کا خطاب پروردگار نے اسے عنایت فرمایا۔ وہ رب العالمین جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ شریعت اسلامیہ کا نفاذ انہی دونوں مخلوقوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ دوسری اور مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے سوال نہیں کرنے والا یا اس بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے سوائے جن اور انس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنے شریعت کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں سوال کرے گا اور پوچھے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، اللہ نے ہماری تخلیق کیوں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے تعلق سے اور اس دنیا کے لوگوں کے تعلق سے، ہم ایمان والوں کے تعلق سے، جو آج ہم اپنی منمانی زندگی گزار کر کے رب کی ناراضگی کو اپنا مقدر بنا رہے ہیں، منمانی خواہشات کی اتباع کر کے شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کو نہ پورا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنۃ للکافر۔ یہ چھوٹی سی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ، اس دنیا میں زندگی کیسی گزاری جائے، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہوگا، دنیاوی زندگی ہماری کیسی ہوگی، اس دنیا میں جب تک اللہ ہمیں باقی رکھے گا اس کے شب و روز کیسے گزریں گے۔ ایک ایمان والا شریعت اسلامیہ کے دائرے اور ریسٹرکشنز میں رہ کر کے زندگی گزارنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ رب العالمین کو پکارنے والا، اللہ کے شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے۔ اللہ نے ہمارے سامنے ایک ریسٹرکشنز بنا کر کے رکھ دیا، ایک دائرہ بنا کر کے رکھ دیا، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ وَمَن يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سرحدوں کو اور اللہ کے بنائے ہوئے دائرے اور ریسٹرکشنز کو جو پار کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا یہ دنیا جو ہے اور دنیاوی زندگی جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، جیل کی طرح ہے، جہاں اپنی منمانی نہیں چلتی ہے۔ جیل کا جو جیلر ہوتا ہے اس کا آرڈر، اس کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ جب حکم ہوتا ہے جیل سے، قید و بند سے نکالا جاتا ہے، آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے، روشنی کو وہ محسوس کرتا ہے اور پھر واپس قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وقت مقرر اور متعین ہوتا ہے۔ ویسے ہی ایک ایمان والا جب اس دنیا میں بلوغت کو پہنچتا ہے، بالغ اور ایڈلٹ ہو جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کے قوانین و ضوابط اس کے اوپر جب نافذ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے زندگی کو نہیں گزار سکتا ہے۔ اس کی ہر خواہش کوئی کتاب و سنت کے مطابق، اس کی ہر راہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ میرا راستہ نہیں ہے جس کی دعوت و تبلیغ میں کر رہا ہوں، یہ میرا طریقہ وہ ہے جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا، میں اپنی دعوت لوگوں کو نہیں دیتا ہوں، بلکہ میں اس رب کی طرف سے بھیجا گیا نبی اور رسول ہوں، اسی کے راستے کی طرف تمہیں تو بلاتا ہوں، اسی کے راستے کی دعوت تمہیں دیتا ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اور اللہ نے حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجیے، صرف بتانا نہیں ہے، علی الاعلان یہ بات پہنچانی ہے لوگوں کے سامنے۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے۔ میرا راستہ سے مراد میرے پروردگار نے جو راستہ مجھے بتلا کر کے سکھلا کر کے بھیجا ہے، اس راستے کی طرف میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں، اس راستے کی دعوت میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو آزادانہ طریقے سے گزارنا شروع کر دیا ہے، لیکن ایمان والے کی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزرنے والی، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر ہو۔ آج معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں، سوسائٹی کے اندر اتنی برائیاں، نوجوان نسل کے اندر اتنا بگاڑ کہاں سے آیا؟ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، نیو جنریشن جو ہے بگاڑ کے راستے پہ کتنا آگے چلا گیا ہے، کتنا آگے ہم نکل چکے ہیں۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا، ہم نے اپنے نوجوان نسل کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے نوجوانوں کو دین اور شریعت کا محافظ نہیں بنایا،
ہم نے اپنے نوجوانوں کو کتاب و سنت سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے نوجوان نسل کو اللہ رب العالمین کی شریعت سے روشناس نہیں کروایا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہم سے، اللہ رب العالمین پوچھے گا ہم سے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ توبہ کی مشہور و معروف آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرنے والے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، شہد اللہ تبارک و تعالی، شہد اللہ تبارک و تعالی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی ہے عمار المساجد، مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں، بالایمانی کہ حقیقت میں یہی لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، کس پر؟ میرے اوپر۔ اللہ گواہی دے رہا ہے اور کسی کے گواہی کی اب ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی کے گواہی کی اب ہمیں حاجت نہیں ہوگی۔ ہمارا پروردگار، اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک خود گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہے، جو نمازوں میں حاضر ہونے والا ہے، جو پنجگانہ نمازوں میں اپنے پیشانیوں کو رب کے سامنے جھکانے والا ہے۔ ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں نمازوں میں ہم کتنے حاضر ہوتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کتنا نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہے، ہماری نوجوان نسل کتنا اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والی ہے۔ ایک نوجوان وہ تھے جو اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے والے تھے، نبی کے پکارنے پر ایک آواز پر لبیک کرنے والے تھے، لیکن آج ہمارے نوجوان کس راہ پر چلے جا رہے ہیں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ جو مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں نمازوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ موقع ملے تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے اس آیت کے تفسیر کو پڑھیں اور دیکھیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہترین تفسیر۔ ہم کب اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے؟ فضیل بن عیاض اتنے بڑے عابد اور زاہد، ڈکیتی کرنے والے، لوٹ اور خسوٹ کرنے والے، لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالنے والے، ایک دن چوری کرنے پہنچتے ہیں اور جا کر کے جب چوری کرنے کے لیے گھر میں انٹر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ ہم بھی قرآن کا ریسیٹیشن بہت کرتے ہیں، قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق بہت ہے، جب وقت ملتا ہے ہم پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی کتاب میں۔ وہ ڈکیتی کرنے گئے تھے، گھر لوٹنے گئے تھے، چوری کے ارادے سے گئے تھے، اللہ کی کتاب کی آیتیں ان کے کانوں سے ٹکرائی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ اے لوگو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے؟ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہ بڑھتے، اگر ہماری نوجوان نسل اللہ سے ڈرنے والی ہوتی تو راتوں رات بیٹھ کر کے وہ موبائل پر گیمز کھیلتے ہوئے اپنے وقت کو صرف اور ضائع نہ کرتے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو ہم راتوں میں بلینکٹ میں گھس کر کے پورنوگرافی کے مزے نہ لوٹتے ہوتے۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم سوتے اور جاگتے، موبائل کے ہیڈ فونز اپنے کانوں میں لگا کر کے میوزک سے اپنے دلوں کو سرور اور لطف نہ پہنچاتے ہوتے۔ وہ آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے لوگوں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھے؟ اللہ نے تو قرآن مجید کی آیتوں کی خاصیت بیان کی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
تم قرآن جب بھی پڑھو گے اللہ تمہارے ایمان میں زیادتی کر دے گا. جب قرآن کا ریسیٹیشن سنو گے اللہ رب العالمین ایمان کے اندر تازگی عطا کرے گا. جب رب کا قرآن پڑھ کر کے تم کو سنایا جائے گا اللہ تمہارے ایمان میں اور استحکام عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا ایمان تو اور کمزور ہوتا جا رہا ہے. جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں, جلسے جلوس میں ہم حصہ لیتے ہیں, تقاریریں سنتے ہیں, دروس سنتے ہیں, لیکن ہمارے اندر انقلاب اور ریولوشن نہیں پیدا ہو رہا ہے, تحریک نہیں آ رہی ہے, جنبش نہیں پیدا ہو رہا ہے, عمل میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی کے مزے میں ڈوبتے جا رہے ہیں. کب ہم ہوش سنبھالیں گے؟ کب اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر تو صاف صاف ارشاد فرما دیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے, صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے. اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کب ہوگا؟ نمازیں ضائع, قرآن کی تلاوت نہیں, دین اور شریعت سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, دین اور شریعت کی رمق ہماری زندگی کے اندر نہیں. کب ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے؟ کب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے بنیں گے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے تو آیتیں سنی اور چوری چھوڑ دی, ڈکیتی چھوڑ دی, لوٹ اور خسوٹ چھوڑ دیا, سارے ساتھیوں کو منع کر دیا کہ آج کے بعد اب چوری نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین کی یہ آیتیں میرے کانوں سے ٹکرائی, مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اب اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جانا ہے. یہی مغفرت ملنے والی, یہی بخشش ہونے والی ہے, یہی بیڑا پار لگانے والا ہے, یہی گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے. ہمارے دلوں میں وہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ ہمارے دلوں کے اندر وہ خوف کب پیدا ہوگا؟ کب ہم ڈریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل, وہ شخص کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا, اللہ اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا. لا یلج النار, اللہ نے وعدہ کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے, وہ شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. بکا من خشیت اللہ, جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنسو بہائے. ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ سوچیں وہ آخری لمحہ اور وقت کب ہماری زندگی میں گزرا ہے, جب ہم تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے ہم اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر سے آنسو بہا رہے ہیں. رات کا وقت ہے, ڈر اور خوف کے مارے آنکھ کھل جاتی ہے, بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں, اللہ کے عذاب کا تصور کرتے ہیں. اللہ جہنم کے آگ میں ڈالنے والا ہے, اللہ مرنے کے بعد قبر کی تاریکیوں میں سوال پوچھنے والا ہے. رب العالمین کے یہاں حشر کے میدان میں ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ یاد ہے ہمیں کہ کب ہمارے آنکھوں سے آنسو اللہ کے ڈر اور خوف سے نکلا؟ ہنسی مذاق میں حد سے زیادہ ہنستے ہنستے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. بائک پر بیٹھ کر کے اوور سپیڈ میں ہائی وے پہ دوڑا رہے ہیں اور تیز تیز ہوائیں آنکھوں سے ٹکرا رہی ہے, آنسو نکل رہے ہیں. آنکھوں میں کوئی چیز داخل ہو گئی, آنسو نکل پڑے. لیکن اپنے پروردگار کے ڈر اور خوف سے ہم نے آنسو کب بہایا؟ ہم جا کر کے ضرور ایک لمحے کے لیے سوچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکا من خشیت اللہ, اللہ جہنم میں ایسے شخص کو کبھی داخل ہی نہیں کرے گا جس نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے خوف اور ڈر سے آنسو بہایا. اللہ کا ڈر اور خوف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, ہر نوجوان کو سورہ یوسف کھول کر کے ضرور ہمیشہ پڑھنا چاہیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہم نوجوانوں کے لیے مثال ہے.
رول ماڈل ہیں. ہم نے تو آج دنیاوی لوگوں کو رول ماڈل بنا کر کے رکھا ہے، دنیاوی لوگوں کو رول ماڈل. ایک ریسرچ کے مطابق 14,000 مسلمان بچوں کے اوپر ریسرچ کیا گیا. ابھی وہ ریسرچ چل رہا ہے، ابھی وہ ریسرچ جاری ہے. تقریباً 14,000 مسلمان بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کھڑا کر کے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ہم اپنے نئے نسل کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ہم نئے جنریشن کی کیسی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں. 14,000 مسلمان بچے، اور بچوں سے ایک ایک کر کے باری باری سوال کیا جا رہا ہے. بیٹے آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ بیٹے آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ میں میسی بننا چاہتا ہوں، کوئی بچہ کہہ رہا ہے میں کرسٹیانو رونالڈو کی طرح بننا چاہتا ہوں، کوئی بچہ کہہ رہا ہے میں شاہ رخ خان کی طرح بننا چاہتا ہوں، کوئی بچہ عامر خان اور شاہ رخ خان کہہ رہا ہے، کوئی بچہ ہالی ووڈ کے ہیروز اور ہیروئن کے نام، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہی نام لے رہی ہیں. لیکن کسی کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح مثالی زندگی کے بارے میں کوئی جواب نہیں نکلا. کوئی ابو ہریرہ کا نام نہیں لینے والا تھا، کوئی دوسرے صحابہ حسن اور حسین کا نام نہیں لینے والا تھا، کوئی سب سے زیادہ حدیثوں کو اپنے سینے میں بسانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والا. ایک بچی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. کسی بھی بچی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننا چاہتی ہوں، اپنی زندگی امہات المومنین کی طرح گزارنا چاہتی ہوں. 14,000 مسلمان بچے، 14,000 بچے اور بچیاں، ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم خود اللہ سے ڈرنے والے نہیں، ہم خود اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں، ہم خود اللہ رب العالمین کو ڈر اور خوف سے پکارنے والے نہیں. جبکہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر تعریفیں کی ہیں، بتلایا ہے کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ولی کون ہوتے ہیں. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے دلوں میں تو اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا، ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین کی خشیت نکل گئی ہے. ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں. ہم اپنے اولادوں کو کس طریقے سے اسلام سکھا سکتے ہیں؟ ہم اپنے اولادوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے بنے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ تمہارا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقوی اس وقت پتہ چلے گا جب تم اللہ کے گھر میں آ کر کے حاضر ہوگے، جب اللہ کے سامنے آ کر کے جھکو گے، اللہ رب العالمین سے گہار لگاؤ گے، اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگو گے. میں کہہ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے. عزیز مصر کی بیوی، محلات کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں. یوسف علیہ السلام نوجوان خوبصورت ہٹے کٹھے ہیں. ادھر مصر کے بادشاہ کی بیوی خوبصورت جوان، تنہے، اکیلا، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، کوئی ہاتھ روکنے والے نہیں، اس برائی کا چرچا بھی ہونے والا نہیں. آ کر کے یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے قال حیت لک، فرماتی ہے قالت حیت لک، اے یوسف آؤ، سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں، آؤ میں تمہیں دعوت گناہ دیتی ہوں، دعوت گناہ دیتی ہوں. یوسف علیہ السلام اس تنہائی میں بھی کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہوں. ذرا ہم سوچیں، پہلے تو برائی کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، لیکن ان الیکٹرانکس ڈیوائس نے، وائی فائی نے، جیو فائبر نے اور انلمیٹڈ ڈاٹاز نے ہمیں برائی کے اتنے راستے دے دیے ہیں کہ ہم کمرے میں اپنے اکیلے تنہا بستر میں چادر اور بلینکیٹ کے اندر موبائل نکال کر کے ہم دنیا جہان کی سیر کر لیتے ہیں، برائیاں جمع کر لیتے ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ دیکھنے والا ہے. ماں باپ نہیں دیکھ رہے، دوست نہیں دیکھ رہا، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ عرش پر مستوی رب العالمین
وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے، وہ سننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ انہ هو اللطیف الخبیر، بے شک وہ باریک بین ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے تصورات اور تخیلات کا جاننے والا ہے، سب کانشیس میں پیدا ہونے والے امیجینیشنز اور تصورات کو سمجھنے والا اور جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ہم دنیا سے تو بچ سکتے ہیں، اس پروردگار سے کیسے بچ سکیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عینانی، دو طرح کے آنکھ ایسے ہیں، لا تمسہما النار، جسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے کہ وہ برائی دیکھے گی اللہ مواخذہ کرے گا، وہ برائی دیکھے گی اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرے گا۔ ہم نے کبھی قبرستان میں دیکھا نہیں، ہم تو آج قبرستان میں جب جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، قبر کی کھدائی ہوتی رہتی ہے تو ہم ہنسی مذاق میں، کوئی فون لے کر کے اپنے بزنس کی باتیں کرتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کرتا ہے، کوئی کھیل تماشا کرتا ہے، کوئی وہاں کے سرسبز و شاداب رنگینیوں سے مزہ لیتا ہے۔ وہ ایسی جگہ نہیں۔ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلانے والی ہے، وہ تمہارے آخری مقام کو یاد دلانے والی ہے۔ وہ ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے، وہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر کے بزنس اور ڈیلنگ کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے اور وقت نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، صحابہ اکرام کے بارے میں راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے قبرستان میں اور صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد رہتے، فرماتے ہیں کأنہم علی رؤوسہم طیر، وہ اتنے سکون اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اگر ذرا حرکت کریں گے، ذرا آواز نکالیں گے، وہ چڑیا اڑ کر کے چلی جائے گی، چڑیا اڑ کر کے چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے، قبر ابھی تیار ہو رہی ہے، لحد کھودی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنْقُتُ بِهِ الْأَرْضِ، ہاتھ میں ایک ٹنکا لیا ہے آپ نے، زمین کرید رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے زار و قطار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ کون؟ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہے، اور آنسو کون بہا رہا ہے زار و قطار؟ وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اے نبی ہم نے سب آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث کی کتابیں ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے 70 سے زائد بار آپ کو جنت کی بشارت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اذا مر علی قبر، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا مر علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، کہتے ہیں ان کے غلام جو ان کے ساتھ ہمیشہ چلتے تھے کہ جب بھی خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر سے گزرتے تھے اور جب وہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا زار و قطار روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ جنت کی بشارت اور 70 بار سے بھی زائد، اور وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے۔ وہ خشیت الہی ہمارے دلوں میں کب پیدا ہوگی؟ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر کب پیدا ہوگا؟ ہم اپنے پروردگار سے اتنا ڈرنے والے کب بنیں گے کہ جب بھی گناہ کی طرف قدم اٹھے اللہ کے پکڑ کا خوف آ جائے، اللہ رب العالمین کی جباریت کا اور قہاریت کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور گناہوں کی طرف اٹھنے والے قدم
پیچھے ہٹ جائے اور ہم نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ کب بنیں گے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے؟ کب جھکیں گے؟ کب ہم آئیں گے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ بخاری شریف کی وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے، وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس چکے تھے، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، وقت نہیں ہے، جمعہ کا وقت مختصر وقت ہوتا ہے اور اس میں انشاءاللہ وقت پر اپنی بات ختم کروں گا اختصار کے ساتھ۔ جب غار بند ہوتا ہے اس میں ایک شخص ایسا تھا جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے دولت سے نوازا تھا۔ اس کی ایک چچیری بہن تھی، غریب اور مسکین تھی، خوبصورت اور جوان تھی۔ اس کی نظر اس عورت پر، اس لڑکی پر تھی، بدکاری کرنے کی نیت رکھتا تھا۔ جب وہ کسی وجہ سے یا کسی کام سے آتی تھی وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا رویہ کرتا تھا، اسے دعوت گناہ دیتا تھا اور وہ اللہ کی بندی وہاں سے چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پیسے کی شدید حاجت ہوئی، اتنی محتاج ہو گئی، اس کے سامنے آ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ میری مدد کر دو۔ اس نے شرط رکھی، یہ کنڈیشن رکھی کہ میں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میری ضرورت پوری کر دو، میں تمہاری ضرورت ہر طرح سے پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ضرورت اتنی شدید تھی، وہ تیار ہو گئی، وہ راضی ہو گئی اور آ جاتی ہے اس کے پاس۔ دروازے سارے بند ہیں، وہ نوجوان اس کے ساتھ بدکاری کرنے جا رہا ہے، اپنے ناپاک ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہا ہے۔ وہ اللہ کی بندی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بھائی رک جاؤ، اللہ کا خوف کرو، اب بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، برائی نہ کرو، میری مدد کر دو۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس وقت اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے اس بہن کی مدد بھی کی اور اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر خالص تیرے ڈر اور خوف سے اگر میں نے اس اپنی چچا زاد بہن کو چھوڑ دیا تھا، برائی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، تو اللہ اس نیکی اور اس خشیت کی وجہ سے غار کا دروازہ کھول کر کے میری مدد فرما۔ اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہ خوف اور ڈر پیدا کر دے۔ الہ العالمین تیرا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں اتنا ہو کہ جب بھی قدم گناہوں کی طرف بڑھے، جب بھی نگاہیں گناہوں کی طرف اٹھے، جب بھی ہاتھ گناہوں کے لیے بڑھے، اللہ تیرا ڈر اور خوف غالب آ جائے اور ہمارا پورا وجود گناہوں سے لوٹ کر کے نیکی کی طرف چلا آئے۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے گھر کی ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں الہ العالمین تیرا خوف اور ڈر پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کرنے والا بنا دے، ہمارے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو اسلامی شعار میں رہنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری نوجوان نسل کو دین اور شریعت کا محافظ بنا دے۔ الہ العالمین تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی مال دولت عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر صحیح عقیدے پر رکھ، طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم۔